ویلکم بیک۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں بے نظیر بھٹو کے قاتل جہنم رسید ہو چکے ہیں، وفاق سے فنڈز پر کوئی مسئلہ نہیں ہے، بات چیت چلتی رہتی ہے، نیب انکوائری کا علم نہیں، پی ٹی آئی کو چاہیے اپوزیشن کا کردار ادا کرے۔ محترمہ کے جو قاتل تھے ان کو کیا گیا، وہ جہنم رسید ہو چکے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری نے، پوری پارٹی نے، فنڈز کا ہمیشہ ایشو ہوتا ہے کہ جو ہمارا حصہ ہوتا ہے این ایف سی کا، اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وفاق اپنی کلیکشنز پوری کر نہیں سکتا ہے، جب کلیکشن نہیں کرتے تو صوبوں کو جو وعدہ کیا ہوتا ہے وہ کم ملتے ہیں۔ یہ بات ہماری چلتی رہتی ہے اس سلسلے میں، لیکن ایسی کوئی خاص ایشو نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ نیب کوئی انکوائریاں کر رہی، میرے علم میں نہیں ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ آف پنجاب عاملہ کے اگر جیل سے منتقل کیا جائے، مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں، آپ کی سنتا رہتا ہوں لیکن میرا نہیں خیال اس میں کوئی حقیقت ہے۔ پی ٹی آئی کو چاہیے صرف ایک شخص کے پیچھے اپنی سیاست نہ کریں، ایک اپوزیشن کا رول ادا کریں۔ تو سخت مذمت کرتا ہوں، خاص طور پہ جو ملک کو بدنام کر رہے ہیں باہر بیٹھے ہوئے ان لوگوں کی، اور یہ دھمکیاں دے رہے ہیں، کھوکھلی دھمکیاں جو دے رہے ہیں اس کی۔ سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی برسی میں شرکت کے لیے نون لیگ کا وفد سندھ پہنچ گیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کا کہنا تھا لمبی اننگز کھیلنے کا ارادہ ہے جس میں پاکستان کی بہتری کے لیے کام کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی کو جیل میں وہ سہولتیں مل رہی ہیں جو کسی اور کو دستیاب نہیں۔ سینیٹر رانا ثناء اللہ نے کہا جمہوریت ڈائیلاگ سے آگے بڑھتی ہے، ڈیڈ لاک سے نہیں۔ بانی پی ٹی آئی ڈائیلاگ پر یقین نہیں رکھتے، پی ٹی آئی والے بات کرتے ہیں یا نہیں یہ ان کا فیصلہ ہے۔ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور باقی اتحادیوں کے ووٹ سے ہی اسپیکر بنا ہوں۔ خراج تحسین پیش کرنے آئے ہیں محترمہ صاحبہ کو۔ مقصد یہی ہے کہ ہم نے ملک میں جمہوریت کو کس طرح مستحکم کرنا ہے۔ ایک جو ساتھ ہے اس وقت پیپلز پارٹی کا اور مسلم لیگ نون کا، ایک لمبی اننگ کھیلنے کا ارادہ ہے دونوں جماعتوں میں، جس میں پاکستان کی بہتری کے لیے یہ کام کریں گے۔ عدالت اپنا کام کرتی ہے اور جیل مینول جو ہے، جو ان کو سہولیات ملنی چاہیے، پاکستان کی تاریخ میں جو ان کو سہولیات ملی ہیں وہ شاید ہی کبھی کسی کو ملی۔ اخبار میں کہہ دینا یا میڈیا میں کہہ دینا بات کرنا چاہتے ہیں، بات کرنے کے لیے ایک ہے دفتر اویلیبل نا نیشنل، جب وہ آنا چاہیں گے ہم ان کو ویلکم کریں۔ جمہوریت جو ہے وہ ڈائیلاگ سے آگے بڑھتی ہے، ڈیڈ لاک سے نہیں۔ نون نے بھی اور پیپلز پارٹی نے بھی ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ٹیبل پہ بیٹھیں، جو بھی ایشوز ہیں ان کو بیٹھ کے تھرو ڈائیلاگ جو ہے وہ ریزالو کریں۔ پی ٹی آئی کے جو بانی ہیں ان کا شروع سے یہ رویہ رہا ہے، اگر وہ حکومت میں ہے تو اپوزیشن، اور اگر اپوزیشن میں ہے حکومت، سیاسی ڈائیلاگ پہ یقین نہیں رکھتے، برے الفاظ اور برے پیرائے میں جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں۔ اگر وہ بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں کرنا چاہتے تو یہ ان کا فیصلہ ہے۔ سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی 18ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ گڑھی خدا بخش میں کارکنوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ تازہ صورتحال کیا ہے وہاں موجود ہمارے نمائندے سنجے سادھوانی ان سے بات کرتے ہیں۔ سنجے، تیاریاں کہاں تک پہنچی؟ بالکل، گڑھی خدا بخش بھٹو میں جیالوں کی آمد جو ہے وہ تیز ہو گئی ہے۔ اب سے کچھ دیر کے بعد جلسے کا باقاعدہ طور پر آغاز ہوگا۔ جلسے کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، صدر مملکت آصف علی زرداری اور آصفہ بھٹو زرداری جلسے میں وہ شرکت کریں گی اور کارکنان سے خطاب بھی کیا جائے گا۔ جلسے کے انتظامات مکمل ہیں۔ اب سے کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ جلسے کا باقاعدہ طور پر آغاز ہوگا۔ اس جلسے میں محفل مشاعرہ ہوگا۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی زندگی پر جو کی گئی شاعری ہے وہ جلسے میں پیش کی جائے گی۔ بلاول بھٹو زرداری کی تقریر سننے کے لیے جیالے جو ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب ان کا چیئرمین یہاں پر آئے گا اور جلسے سے خطاب کرے گا۔ پاکستان میں برطانیہ کے قائم مقام ہائی کمشنر کو ڈی مارچ جاری۔ حکومت پاکستان کا برطانیہ کی سرزمین سے دی گئی دھمکیوں کا سخت نوٹس۔ ڈی مارچ بریڈ فورڈ میں پاکستانی قونصلیٹ کے سامنے احتجاج پر جاری کیا گیا۔ سیاسی جماعت کے آفیشیل اکاؤنٹ کو برطانیہ میں مظاہرین جمع کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ مظاہرین نے چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل کے خلاف انتہائی اشتعال انگیز قابل اعتراض زبان استعمال کی، جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں۔ دفتر خارجہ نے زور دیا کہ برطانیہ اپنی سرزمین پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے استعمال نہ ہونے دے۔ پتہ چلا ہے پی ٹی آئی آفیشیل پیج سے بھی بریڈ فورڈ احتجاج کو ری ٹویٹ کیا گیا۔ برطانوی حکومت کو ڈی مارچ دیا کارروائی کی توقع ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو، کہا برطانیہ سے کہا ہے اظہار رائے کی ایسی آزادی پر شٹ اپ کال دے۔ وزیر داخلہ نے برطانیہ سے کہا مقدمات میں مطلوب افراد کو پاکستان کے حوالے کریں۔
پتہ چلا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا جو مین پیج ہے اس سے بھی اسے ری ٹویٹ کیا گیا ہے. برطانیہ کی گورنمنٹ سے جو گورنمنٹ نے باش دیا ہے اس کی بیک گراؤنڈ ہے, سمپل کلپ کی بات نہیں ہے. وہاں پہ کچھ اور پہلوان بھی بیٹھے ہیں جو دن رات جو ہے وہ اتنی بکواس کرتے ہیں. یقیناً جو دماش دیا گیا ہے اس میں ساری چیز کو کور کیا گیا ہوگا. آپ کے ملک میں جو ہے یہ کس طرح سے آپ نے لوگوں کو آزادی دی ہوئی, اظہار رائے کی آزادی, یہ جو مس یوز ہو رہا ہے تو اس کے اوپر آپ توجہ دیں اور ان لوگوں کو کم از کم جو ہے وہ شٹ اپ کال ہی دیں. انٹیریئر منسٹر صاحب بھی گئے تھے اور انہوں نے بھی کوشش کی تھی اور انہوں نے یہ ساری چیزیں ان کے نوٹس میں بھی لائی اور ان کو کہا کہ جن لوگوں کو ہمارے حوالے کرے. بالآخر اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ یہ جو گالی گلوچ بریگیڈ ہے یہ اب اپنا بٹھا رہا ہے اس کا پی ٹی آئی کا. پی ٹی آئی نے تو صاف کہہ دیا ہے کہ وہ تو ان مذاکرات کا حصہ نہیں ہے اور وہ اپنے ہی ایجنڈے پہ کام کرتے رہیں گے. بریڈ فورڈ مظاہرے میں جو ہوا, پی ٹی آئی ایسی چیزوں کو پروموٹ نہیں کرتی. پی ٹی آئی کے سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو. یہ بھی کہا مذاکرات جانے اور تحریک تحفظ آئین پاکستان جانے. جب بانی نے کہہ دیا ان سے کوئی مذاکرات نہیں ہونے تو نہیں ہونے. محمود اچکزئی اور راجہ ناصر عباس جو بھی فیصلہ کریں ہم احترام کریں گے. تحریک انصاف اس قسم کی چیزوں کو نہ پروموٹ کرتی ہے نہ اس قسم کی چیزوں کی کو اون کرتی ہے. اس قسم کی تھریٹس مذاکرات جانے اور تحریک تحفظ آئین پاکستان جانے. میرے لیے گور صاحب قابل احترام ہیں مگر انہوں نے کہہ دیا کہ انہوں نے کوئی محنت نہیں کی. میں بحیثیت انفارمیشن سیکرٹری عمران خان صاحب کی جو ٹویٹ ہے 4 تاریخ کی اور باقی بھی ٹویٹس ہیں وہ میرے لیے جو ہے وہ فائنل ریفرنس ہوتا ہے. انہوں نے کہہ دیا ان سے بات نہیں ہونی, کوئی مذاکرات نہیں تو نہیں ہو رہے. مذاکرات کے لیے اپروچ کوئی کرتا ہے تو اس کا فیصلہ ٹی ٹی اے پی میں ہمارے اتحادی اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر صاحب کریں. اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر صاحب اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں مذاکرات کے ہونے یا نہ ہونے کا تو ہم ان کے ان فیصلوں کا احترام کریں گے. بھگوڑے پاکستان کے اداروں کو نشانہ بنا رہے ہیں. حیران ہوں برطانیہ اپنی سرزمین کیسے استعمال ہونے دے. پیپلز پارٹی کی رکن قومی اسمبلی شازیہ مری نے کہا پی ٹی آئی نے انتشار پھیلانے کی سوچ میں کئی حدیں پار کی ہیں. برطانیہ سے کھلم کھلا اداروں اور ادارے کے سربراہ کو دھمکی دی گئی ہے. پی ٹی آئی برطانیہ کے جلوس میں فیلڈ مارشل سے متعلق غیر ذمہ دارانہ بیان قبول نہیں. قومی مذاکراتی کمیٹی کا پی ٹی آئی سے 2 ٹوک مذمت کا مطالبہ. فواد چودھری نے سوشل میڈیا پر لکھا پی ٹی آئی مقررین کے انتخاب کا طریقہ کار بنائے. حساس حالات میں غیر سنجیدہ طرز عمل تباہ کن ہو سکتا ہے. پی ٹی آئی کی پاکستان میں قیادت بھی بیان کی کھل کر مذمت کرے. متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان کا دورہ پاکستان. دونوں ملکوں کا تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق. معاشی تعاون, انفراسٹرکچر, عوامی رابطے اور سرمایہ کاری بڑھانے پر بھی بات چیت کی گئی. وزیر اعظم شہباز شریف سے مہمان صدر کی ملاقات میں چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی شریک ہوئے. نور خان ایئر بیس پر معزز مہمان کو گارڈ آف آنر دیا گیا. 21 توپوں کی سلامی بھی دی گئی. میرے بھائی شیخ محمد بن زائد ال نہیان, آپ کے دورے سے نئے سال کے آغاز پر ہماری خوشیوں میں اضافہ ہوا. وزیر اعظم شہباز شریف کا اماراتی صدر کے دورے پر بیان. ایکس پر پیغام میں لکھا شیخ محمد بن زائد کو خوش آمدید کہنا باعث مسرت تھا. معزز مہمان کے ساتھ خوشگوار اور تعمیری بات چیت ہوئی. 2 طرفہ تعاون کے مختلف پہلوؤں, امن اور خوشحالی کے لیے کوششوں پر غور کیا گیا. شہباز شریف کا کہنا تھا پاکستان کو یو اے ای کے ساتھ دیرینہ برادرانہ تعلقات پر فخر ہے. شیخ محمد بن زائد ال نہیان کی قیادت میں 2 طرفہ تعلقات مزید مضبوط ہوئے. اہلاً و سہلاً مرحبا. صدر یو اے ای کے پاکستان کے پہلے سرکاری دورے پر خصوصی استقبالیہ نغمہ جاری کر دیا. نغمے میں مہمان صدر کی پاکستان آمد, استقبال, وزیر اعظم سے گلے ملنے کے مناظر شامل کیے گئے. بچوں کی جانب سے شیخ محمد بن زائد ال نہیان کو پھول پیش کرنے کے مناظر بھی نغمے کا حصہ ہیں. نغمے میں دونوں ملکوں کے برادرانہ تعلقات, باہمی احترام اور تعاون کے مضبوط رشتے کو اجاگر کیا گیا ہے. سابق وزیر اعظم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی 18ویں برسی. مرکزی تقریب آج گڑھی خدا بخش میں ہوگی. برسی کے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں. جلسے سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو خطاب کریں گے. پیپلز پارٹی کے رہنماؤں اور کارکنوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. صدر مملکت آصف علی زرداری نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی 18ویں برسی پر اپنے پیغام میں کہا کہ آج ہم ایک ایسی رہنما کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں جن کی زندگی
قربانی پاکستان میں جمہوریت کی جدوجہد سے گہرا تعلق رکھتی ہے۔ محترمہ بینظیر بھٹو عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھی جنہیں پاکستان کے عوام نے 2 بار منتخب کیا، ایک ایسے سیاسی ماحول میں جہاں جمہوریت کو بار بار قدغنوں کا سامنا رہا، آمریت مسلط رہی اور خواتین کے لیے راستے مشکل تر بنائے گئے۔ انہوں نے آئین، پارلیمان اور عوام کے ووٹ کے حق کے لیے بھرپور جدوجہد کی۔ انتخابات میں ان کی بار بار کامیابی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ پرامن سیاست اور جمہوریت پر پورا یقین رکھتی تھیں۔ سابق وزیر اعظم شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی 18ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ برسی کی تقریبات کا آغاز گڑھی خدا بخش بھٹو میں شہداء کے مزار پر قرآن خوانی سے ہوا ہے۔ برسی میں شرکت کے لیے ملک بھر سے کارکنوں کے قافلوں کی آمد جاری ہے۔ مزید بتا رہے ہیں گڑھی خدا بخش بھٹو میں موجود بابو اقبال۔ وزیر اعظم شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی 18ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ تقریبات کا آغاز تھوڑی دیر بعد یہاں قرآن خوانی سے کیا جائے گا، اس کے بعد اجتماعی دعا ہوگی۔ 2 بجے جو ہے مشاعرہ شروع ہوگا۔ مشاعرہ کے بعد جو ہے چاروں صوبوں سے تعلق رکھنے والے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے جو ہے مقررین وہ خطاب کریں گے۔ خطاب کے بعد آخری خطاب جو ہے وہ صدر پاکستان آصف علی زرداری کریں گے اور اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جو ہے خطاب کریں گے۔ اب تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ تقریب باضابطہ طور پہ قرآن خوانی شروع ہو جائے گی۔ سابق وزیر اعظم اور چیئرپرسن پاکستان پیپلز پارٹی محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے 18ویں برسی پر آج منائی جا رہی ہے۔ ان کی جائے شہادت لیاقت باغ میں برسی کی تقریب سے متعلق اور مجموعی صورتحال جانتے ہیں نمائندے بابر ملک سے۔ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی آج 18ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ راولپنڈی سمیت ملک بھر میں یہ برسی ہر سال منائی جاتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی اور مقامی ضلعی قیادت کی جانب سے یہاں پہلے قرآن خوانی کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس کے بعد سارا دن محترمہ بینظیر بھٹو کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کارکنوں بڑی تعداد میں خراج عقیدت پیش کرنے یہاں آتے ہیں۔ ہر سال کارکن جو ہے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا غم بنانے آتے ہیں۔ 18 سال بیت گئے انہیں اس مقام پر شہید کیا گیا ایک دہشت گرد حملے میں۔ اسی موقع پہ اس خراج عقیدت پیش کرنے کارکن جو ہیں وہ ملک بھر سے یہاں آتے ہیں۔ محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنی زندگی میں طویل سیاسی جدوجہد کی اور عوامی خدمات کے نتیجے میں عوام کے دلوں پر حکمرانی کی۔ بابو اقبال کی رپورٹ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسے قوتیں ہیں جو ہمارے ملک میں قائد اعظم کہ وفاقی اور پارلیمنٹری نظام نہیں دیکھنے چاہتے ہیں اور ہمارے ملک کے اندر وہ پریزیڈنشل نظام مسلط کرنے چاہتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی شہید چیئرپرسن محترمہ بینظیر بھٹو کی جمہوریت کے قیام اور پارلیمانی نظام کی مضبوطی کے لیے کی جانے والی طویل جدوجہد ملک کی تاریخ میں نمایاں حیثیت رکھتی ہے، جس میں انہوں نے سیاسی مخالفین کے تنقید کے نشتر بھی خوب برداشت کیے۔ کہا جاتا ہے کہ گھوڑے دودھ پیتے ہیں، کبھی اور کسی نے سنا کوئی گھوڑا؟ آپ کو میں چیلنج دیتی ہوں کہ اس قومی اسمبلی میں پیش کرو وہ گھوڑا جو دودھ پی۔ سنو، اتنی بڑی کامیابی کے بعد بھی جو لوگ سن نہیں سکتے ہیں، کیا وہ آئندہ کیا کریں گے اللہ بہتر جانتا ہے۔ بینظیر بھٹو 2 مرتبہ وزیر اعظم کے عہدے پر منتخب ہوئیں لیکن مدت مکمل نہ کر سکیں، البتہ وہ عوامی خدمات کے نتیجے میں عوام کے دلوں میں مکمل طور پہ جگہ بنا گئیں۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کو 18 برس گزر چکے ہیں، لیکن آج بھی عوام ان کو سلام پیش کرنے کے لیے گڑھی خدا بخش آتی ہے۔ کیمرہ مین وسیم بھٹو کے ہمراہ ایس اقبال بابو، ARY نیوز لاڑکانہ۔ کراچی کے ضلع ملین میں سکھن پولیس پر طالب علم کی شارٹ ٹرم کڈنیپنگ کا الزام۔ شہری نے الزام عائد کیا ہے کہ 10 لاکھ روپے مانگے گئے تھے، 50,000 روپے لے کر چھوڑ دیا۔ SSP ملین نے سوشل میڈیا پر سکھن پولیس سے منسوب ویڈیو کا نوٹس لے لیا۔ SSP ملین نے واقعے کی اعلیٰ سطح اور شفاف انکوائری کا حکم دیا۔ SSP ملین کی ہدایت پر انکوائری SP ملین کے سپورٹ کر دی گئی۔ کراچی میں شارع فیصل بلوچ کالونی پل کے قریب کار میں آگ لگ گئی۔ پولیس کے مطابق آگ نے پوری کار کو لپیٹ میں لے لیا، کار سوار کو بچا لیا گیا۔ آگ لگنے کے باعث موٹر سائیکل سوار کار سے ٹکرا گیا۔ موٹر سائیکل سوار زخمی شہری کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کراچی پولیس ہوائی فائرنگ کے واقعات روکنے میں ناکام ہے۔ سال 2025 میں 500 سے زائد افراد اندھی گولیوں کا شکار بنے۔ سلمان لودھی کی رپورٹ۔
نئے سال کی آمد کا موقع ہو یا شادی بیاہ کی تقریبات کی خوشی میں ہوائی فائرنگ، چند لمحوں کا ایسا عمل جس سے کئی زندگیاں ختم یا ہمیشہ کے لیے معذوری کا سبب بن گئی۔ سال 2025 میں 500 سے زائد افراد ہوائی فائرنگ یا نامعلوم سم سے لگنے والی گولیوں کا شکار ہوئے۔ ایسے واقعات میں 22 افراد جان کی بازی ہار گئے، جن میں 13 بچے بھی شامل ہیں۔ خوشی کے موقع کے اوپر جو ہے وہ آپ ہوائی فائرنگ کرتے ہیں، اور اس ہوائی فائرنگ کے نتیجے کے اندر جو لوگ بیچارے خوشی میں شرکت کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ فائرنگ کی زد میں آ کے ہلاک بھی ہو جاتے ہیں اور بیچارے معذور بھی ہو جاتے ہیں اور زخمی بھی ہو جاتے ہیں۔ کراچی پولیس کی جانب سے ہوائی فائرنگ کے واقعات کو روکنے کے لیے سال بھر سوشل میڈیا پر آگاہی مہم بھی چلائی گئی، لیکن اس کے باوجود ہوائی فائرنگ کے واقعات روکنے میں ناکام رہی۔ فائرنگ سے کسی کا پورا گھر اجڑ جاتا ہے۔ اب انہوں نے تو اپنی شاپ میں کر لی ہوائی فائرنگ، اب وہ گولی ہے اوپر گئی نیچے آئی ٹھنڈی ہو کے لگ گئی، کسی کو برین میں لگ گئی، ساری زندگی کے لیے یا بندہ مر گیا تو وہ گھر کے ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ گھر کے وہ واحد کفیل ہوتے ہیں۔ سال 2025 کے دوران ہوائی فائرنگ میں 280 مرد، 100 سے زائد خواتین اور 80 سے زائد بچے زخمی ہوئے، جن میں کئی عمر بھر کے لیے معذور ہو گئے۔ کیمرامین عدیل خان کے ساتھ سلمان لودھی، ARY نیوز کراچی۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر سے پولیس موبائل کے ذریعے گاڑی چھین جانے کا معاملہ۔ قمبر شہداد کوٹ میں پولیس کی کارروائی میں کار لفٹر مارا گیا۔ گلستان جوہر سے چھینی گئی گاڑی برآمد کر لی گئی۔ پولیس کے مطابق ایک روز قبل گلستان جوہر سے ملزمان نے جعلی پولیس موبائل کے ذریعے تلاشی کے بہانے مہنگی گاڑی چھینی تھی۔ گاڑی کے مالک کو اسکیم 33 پر چھوڑ کر گاڑی اندرون سندھ لے کر فرار ہو گئے تھے۔ پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کی تو پتہ چلا گاڑی قمبر شہداد کوٹ کے نزدیک ہے۔ پولیس ملزمان کی گرفتاری کے لیے پہنچی تو کار لفٹرز سے مقابلہ ہوا، جس میں ایک ملزم مارا گیا، جس کی شناخت ساجد چارڈیو کے نام سے ہوئی۔ پولیس کے مطابق ہلاک ملزم پولیس اہلکار کے قتل میں بھی مطلوب ہے۔ ملزم کے قبضے سے چھینی گئی گاڑی برآمد کر لی گئی۔ گندم کی فراہمی پر سندھ حکومت اور فلاور ملز ایسوسی ایشن کے درمیان رابطہ ہو گیا۔ فلاور ملز ایسوسی ایشن کا 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم ختم ہو گیا۔ سندھ حکومت نے فلاور ملز کی شکایت پر سیکرٹری فوڈ کو گھر بھیج دیا۔ 20 گریڈ کے غلام عباس نئے سیکرٹری فوڈ مقرر کر دیے گئے ہیں۔ ٹریڈرز کو سرکاری گندم دینے پر فلاور ملز نے سندھ حکومت کو 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا تھا۔ فلاور ملز نے مطالبہ کیا تھا کہ سندھ حکومت فوری طور پر ٹریڈرز کو گندم کی فراہمی بند کرے۔ فلاور ملز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے ٹریڈرز کو گندم کی فراہمی بند کرنے کے مطالبے پر ابھی بھی قائم ہے۔ آئینی عدالت میں مقدمات کی منتقلی کے اعداد و شمار جاری۔ سپریم کورٹ نے مقدمات منتقلی کے بعد اعداد و شمار جاری کر دیے۔ عدالت عظمیٰ میں زیر التوا مقدمات کی تعداد 33,796 رہ گئی۔ 13 نومبر تک 56,608 مقدمات زیر التوا تھے۔ سپریم کورٹ سے وفاقی آئینی عدالت کو 22,910 مقدمات منتقل ہوئے۔ گزشتہ ہفتے سپریم کورٹ میں 333 نئے مقدمات دائر ہوئے۔ اسی عرصے میں 304 مقدمات نمٹائے گئے۔ عالمی اردو کانفرنس کے دوسرے دن شعر و ادب کی خوشبو کے ساتھ ساتھ بچوں، خواتین، میڈیا اور ڈیجیٹل دور پر بھی سنجیدہ مکالمہ ہوا۔ ادب کے روایتی رنگوں کے ساتھ جدید موضوعات نے فکری فضا کو متحرک رکھا۔ مشاعرے میں شعراء کی کہکشاں نظر آئی۔ چار نواب کی رپورٹ۔ عالمی اردو کانفرنس کے دوسرے روز بھی آرٹس کونسل کراچی کتابوں کی خوشبو اور فکری نشستوں سے مہکتا رہا۔ اردو ادب پر سیشن ہوئے۔ فیض احمد فیض کی شخصیت اور شاعری سحر حاصل گفتگو ہوئی۔ اردو صحیح طریقے سے بولنا نہیں آتی ہے، وہ بھی یہاں کے بہت زیادہ اویئرنیس حاصل کرتے ہیں، اور ایسی کانفرنس اور ایسے جو اقدام وہ اور مزید ہونے چاہیے۔ صبح سے اب یہ 22واں سیشن چل رہا ہے تو بہت ہی شاندار ہے۔ 18ویں کانفرنس ہے اور یہ دن بدن جوان ہوتی جا رہی ہے۔ میڈیا اور سوشل میڈیا پر ہونے والی نشست میں وسیم بادامی، وسط اللہ خان، اویس توحید اور دیگر صحافیوں نے سوشل میڈیا کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ ہمیں سوشل میڈیا کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے، ان رویوں کی پذیرائی کریں جو کہ سوشل میڈیا پر جو لوگ آئیں کانٹینٹ کریٹ کریں، مثبت کانٹینٹ کریٹ کریں، اس میں مرچ مسالہ ڈالیں تاکہ وہ سیلیبل بھی ہو۔ یہ بالکل ڈویبل ہے۔ بشرا انصاری نے اپنی گفتگو کے ساتھ نغمہ سنا کر مداحوں کو محظوظ کیا۔ خدا دے واسطے جا جاوے تینوں دل دتا دے دتا اللہ واسطے۔
टीवी के सफर के अनवान से नशिस्त में अदाकार यासिर हुसैन, मुनव्वर सईद और दीगर फनकारों ने ड्रामा और फिल्मों के अदवार पर मुकालमे किए। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के दूसरे रोज का इख्तिताम आलमी मुशायरे पर हुआ। कैमरामैन ज़ीशान मरगूब के साथ चांद नवाब, ARY न्यूज़, कराची। और मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। बालाई इलाके शदीद सर्दी की लपेट में रहेंगे। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान कराची, कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द खुश्क रहने की पेशगोई की है। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, दीर, चित्राल, सवात और दीगर बालाई इलाकों में मौसम शदीद सर्द रहेगा। पंजाब के बेशतर अजला सुबह धुंध की लपेट में रहेंगे। महकमा मौसमियात ने कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश की पेशगोई कर दी है। मंगल से बुध के दरमियान कराची में मगरबी हवाओं का सिस्टम असरअंदाज हो सकता है। मजीद क्या तफसीलात जानेंगे आसिफ खान से। जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात की जानिब से कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश की पेशनगोई कर दी गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मंगल से बुध के दरमियान मगरबी हवाओं का सिलसिला कराची को मुतासिर करेगा। 29 दिसंबर को बलूचिस्तान में बारिश का इम्कानात हैं, जबकि 30 दिसंबर को कराची में बारिश के इम्कानात हैं। कराची में बारिश के बाद जो सर्दी की शिद्दत है उसमें मजीद इजाफा होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कराची में जो मौसम रहेगा वो दिन में खुश्क, रात में सर्द रहेगा। इस वक्त जो शहर का मौजूदा दर्जे हरारत है वो 12 डिग्री सेंटीग्रेड है। 3 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 50% है। दिन में जो दर्जे हरारत रहेगा वो 26 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। दिन में जो हवा चलेगी वो 15 से 20 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलेगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा आने वाले दिनों में दर्जे हरारत में कमी वाक़ होगी और सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। लाहौर और गिरदनवाह में सुबह सवेरे शदीद धुंध छाई हुई है। हद निगाह में कमी के बायस मोटरवे के तमाम सेक्शंस को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। अपडेट लेते हैं अपने नुमाइंदे ख्वाजा रमजान मजीद से। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में सुबह सवेरे धुंध का सिलसिला बरकरार है। शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर धुंध से हद निगाह मुतासर है, जबकि पंजाब के दीगर मैदानी इलाके भी शदीद धुंध की लपेट में हैं। धुंध के बायस मोटरवे के तमाम सेक्शंस को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मोटरवे तर्जुमान का ये कहना है रोड यूज़र मुतबादल रास्ता GT रोड इख्तियार करें और दौरान सफ़र फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें और गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा चंद रोज़ में सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होगा और धुंध का सिलसिला इसी तरह से बरकरार रहेगा। इस वक्त शहर का जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। मज़ीद महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा चंद रोज़ तक मौसम इसी तरह से सर्द और खुश्क रहेगा और धुंध का सिलसिला भी बरकरार रहेगा। जी, टेक कंपनी एप्पल ने नई स्मार्ट वॉचेस मुतारिफ करवा दी हैं, जिसके जरिए न सिर्फ ब्लड प्रेशर चेक किया जा सकता है बल्कि मोबाइल पर बात भी की जा सकती है। एप्पल के मुताबिक ये स्मार्ट वॉचेस 5G कनेक्शंस और तेज चार्जिंग के साथ साथ बेहतर बैटरी लाइफ रखती हैं। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए AY न्यूज़।